اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. Dear students, I am Professor Chaudhry Tanveer Ahmed, Principal Tanveer Academy of Commerce, گڑھی شو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کی تھرڈ فیز پاکستان میں چل رہی ہے اور ہماری لیکچر کی سیریز انٹروڈکشن ٹو بزنس آئیکام میں اصول تجارت، اس کی ایک سیریز چل رہی ہے. اس وقت ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں جوائنٹ اسٹاک کمپنی، چیپٹر نمبر 4. آپ دوستوں کا بہت شکریہ سب سے پہلے ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اپریشیٹ کیا ہے. اسپیشلی بچوں کے نام مجھے یاد نہیں رہتے ہیں، لیکن میں فرداً ہر بچے کا اور ہر بچی کا ممنون اور مشکور ہوں جنہوں نے ویڈیوز کو لائک کیا اور اپنی ویلیبل جو سجیشنز ہیں وہ ہم تک کنوے کی ہیں. قابل ستائش وہ لوگ ہوتے ہیں، قابل تحسین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کی بھی اصلاح کرتے ہیں اور اپنی بھی اصلاح کرتے ہیں. تو یہ اصلاح کا عمل ہے بیٹا. دنیا کے اندر ہمیں کچھ ایسا کام کر دینا چاہیے جس سے ہماری آخرت سنور جائے. صدقہ جاریہ کی نظر سے، یہ صدقہ جاریہ کی نیت سے، اس عزم سے کہ اللہ کریم ہمیں اس کا آخرت میں اجر عطا فرمائے گا، اور وہ بچے جو کسی بھی وجہ سے ٹیوشن نہیں افورڈ کر پاتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ کی نیت سے یہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں. الحمدللہ گوگل پہ آپ لکھ سکتے ہیں، چیک کیجئے ٹاپ 10 کامرس اکیڈمیز ان لاہور، تو تنویر اکیڈمی آف کامرس آپ کو انشاءاللہ نمبر 1 پہ ملے گی. یہ سب آپ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے، اور آپ بچوں کی خصوصی جو کاوشیں ہیں جو ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو میں سیلیوٹ کرتا ہوں. تو آج کی کلاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کریٹیو رائٹنگ کا سلسلہ چل رہا ہے تنویر اکیڈمی میں. ہم بچوں کو کوشش کرتے ہیں کہ شارٹ سپین آف ٹائم میں کویسچن لکھنے کا طریقہ بتاتے ہیں. 70 to 80% مارکس تھیری میں بڑے اچھے مارکس کنسیڈر ہوتے ہیں. تو بچوں بیسیکلی آپ کو بورڈ پہ لکھ کر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پریزنٹیشن پیپر کی آ جائے، اور پیپر پریزنٹیشن کہیں سکھائی جاتی ہے. جہاں پر سکھائی جاتی ہے پھر ان کے بچے نمبر بہت اچھے لیتے ہیں. ماشاءاللہ اساتذہ برادری نے بھی مجھے پروموٹ کیا ہے. وہ بچے خاص طور پہ جو اس وقت پڑھا رہے ہیں، ہمارے ٹیچرز جو ہیں، انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا ہے کہ سر آپ کی یہ کاوش جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی. یقینی طور پر آپ کی یہ کوششیں جو ہیں آنے والے دنوں میں لوگوں کو بہت بینیفیشل ہوں گی، اور اس سبجیکٹ کو بار بار صرف سنتے ہی یہ بچوں کو یاد ہو جائے گا. یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. آپ لوگ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اللہ کے فضل اور کرم سے یہ سوال آپ کو یاد ہو جائے گا. آئیے اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آج کا کویسچن ہے جوائنٹ اسٹاک کمپنی چیپٹر نمبر 4 بی کام پارٹ 1 والے متوجہ ہو جائیں، آئی کام والے بچے بھی متوجہ ہو جائیں، اور ہر وہ بچہ جس نے کامرس پڑھنی ہے، کامرس میں اندر جوائنٹ اسٹاک کمپنی کا ٹاپک ہے، وہ اپنے آپ کو متوجہ کر لے پلیز. What are the various kinds of joint stock company? What are the various forms of joint stock company? Or explain the different classification of joint stock company. ایک کمپنی کتنی طرح کی ہو سکتی ہے؟ کمپنی کے بارے میں میں نے بیٹا ایک اپنی پریویس ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن بھی آپ دیکھ لیجئے. آپ کو کافی ویڈیوز مل سکتی ہیں. جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی ڈیفینیشن بھی ہیں، اس پر کمپنیز آرڈیننس 1984 بھی پرووائڈ کی ہے. نٹ شیل میں صرف 4 باتوں میں بات سمجھا دیتا ہوں. A company is a voluntary association of a group of persons who have organized their capitals in the form of shares, provided such shares can be bought, sold or transferred, and the company offered limited liability concept to its members. The need to start the business of company are basically, there are the 2 basic reasons. Number 1, in sole tradership and partnership, the need of capital was not met. شراکت میں اور واحد ملکیتی کاروبار میں آپ کے پاس سرمایہ بہت تھوڑا تھا، تو سرمایہ کی ضرورت بہت زیادہ تھی. Secondly,
company offers to its members the limited liability concept, جا کہ آپ کو سولٹرشپ میں اور پارٹنرشپ میں unlimited concept تھا. اور تیسری سب سے بڑی وجہ ہے کہ there is a separate legislation for the joint stock companies in Pakistan, that is the Companies Ordinance 1984. یہ تو ہے جی رجسٹرڈ کمپنیز کے لیے, لیکن اوورآل کتنی کمپنیاں ہوتی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کائنڈز آف کمپنیز کے حوالے سے. تو یہ دیکھیے میں نے کچھ باتیں آپ کو سمجھانے کے لیے لکھی ہیں. سب سے پہلے کمپنیز ہیو دا ویریس فارمز. کسی بھی کمپنی کو ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک کی قسم ہوتی ہے, بے شمار قسموں میں سے کوئی ایک قسم ہو سکتی ہے. اینڈ دے آر ڈسٹنگوشڈ اکارڈنگ ٹو دیئر فیچرز. یہ بیسیکلی اپنے فیچرز کی وجہ سے دوسروں سے ڈیفرینشیٹ کرتی ہیں. سو وی کین کلاسیفائی اٹ ان دا فالوئنگ ٹیبل. یہ دیکھیے ایک چھوٹا سا میں نے اسکیچ بنایا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. سب سے پہلے اکارڈنگ ٹو انکارپوریشن, آئی یاد رکھیے گا, آئی اسٹینڈس فار انکارپوریشن. سیکنڈلی اکارڈنگ ٹو اونرشپ, اکارڈنگ ٹو اونرشپ. تھرڈ فارم از according to liability, according to liability. Fourth form of the company according to yani mudarba company hai. And the fifth one is according to nationality. تو 5 بنیادی کلاسز ہیں جوائنٹ اسٹاک کمپنیز کی, آئی او ایل اور ایم این. آئی او ایل, ایل ایم این, ایل ایم این وہ نا ایل ایم این او پی, بالکل ایسے ہی ہے, ایل ایم این او پی. اس طرح سے آپ لوگ کوڈ بنا سکتے ہیں, ایل ایم این او اور اس سے پہلے آئی, تو کوڈ سے بھی یاد ہو جاتا ہے. یہ چھوٹا سا ہم نے کیا بنا لیا, اس کا کوڈ بنا لیا ہے. بچے بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ سر یہ ہمیں یاد کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. ان بچوں کا بہت شکریہ جو اپریشیٹ کرتے ہیں جناب. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جس طرح سے کہیں گے اتنا آسان آپ کے لیے کر دیں گے. پریشان بھائی نہیں ہوتے ہیں, پریشانی سے کبھی بھی ایجوکیشن بندہ نہیں لیتا ہے, ڈر کے نہیں. ہم لوگوں نے اپنے اندر پڑھائی کا خوف نہیں رکھنا بلکہ شوق رکھنا ہے. اور جب شوق غالب آ جاتا ہے نا خوف کے اوپر, تو پھر بندے کا پڑھنے کو دل کرتا ہے. تو دیکھیے میں نے بڑا پیارا سا کوڈ بنا دیا ہے, آئی او ایل ایم این یا ایل ایم این اور اس سے پہلے او اور اس سے پہلے آئی. ٹھیک ہے جی, ایل ایم این اور اس سے پہلے او اور اس سے پہلے آئی. تو یہ ایک چھوٹا سا کوڈ بن گیا. آئی فار انکارپوریشن, متحد ہونا, یکجا ہونا, اکٹھا ہونا. O for ownership, L for liability, M for مداربہ کمپنی اور N for according to nationality. تو یہ 5 بڑی قسمیں ہیں, 1 2 3 4 5. یہ 5 کیٹیگریز ہیں جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی. امید ہے کوڈ کے ساتھ جوائنٹ اسٹاک کمپنیز کا یا آپ کو جو نام ہے وہ کلیئر ہو جانا چاہیے. پہلے نام پھر کام, پہلے نام پھر کام. تو نام تو بیٹا آپ کو یاد ہو گئے, آئی او ایل ایم این. چلے پھر دیکھ لیں, آئی او ایل ایم این. آئی فور انکارپوریشن, او فور اونرشپ, ایل فور لائبلٹی, ایم فور مداربہ کمپنی, شاباش, این فور اکارڈنگ ٹو نیشنلٹی, نیشنلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. تو بھائی قسمیں تو آپ کو یاد ہو گئی ہیں ماشاءاللہ. آئیے ان کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں, ڈیٹیل ڈسکشن ان کی کمپنیز کی. تو دیکھیے اکارڈنگ ٹو انکارپوریشن جو پہلی کمپنی ہے وہ ہے چارٹرڈ کمپنی. یہ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے, چارٹرڈ کمپنی. یہی نیچے دیکھیے چارٹرڈ کمپنی. اب چارٹرڈ کمپنی کو صرف 5 باتوں کو سمجھ لیجئے تو چارٹرڈ کمپنی آپ کو سمجھ آ جائے گی فوراً. Such a company which is formed by the royal order. دیکھیے جہاں پر بادشاہت پائی جاتی ہے یا جہاں پر شاہی احکامات چلتے ہیں, جن ملکوں میں کنگ شپ یا کوئین شپ ہے, ان ملکوں کے اندر اس طرح کی کمپنیاں بنائی جاتی ہیں. Such a company which is
formed by the royal order, that is the order of king or queen or prince etc. or by the royal family. royal family से जो बंदा belong करता है उसके order से वो शुरू हुई है, that is called चार्टर कंपनी. यानी इसके चार्टर को हम कहते हैं मंशूरी कंपनी. चार्टर को मंशूर कहते हैं जनाब हम, तो मंशूरी कंपनी बन गई है. The word limited is not used as the last word of such company. इसमें LTD, पब्लिक लिमिटेड में LTD वर्ड यूज करते हैं और प्राइवेट कंपनी में PVT यूज करते हैं, लेकिन इसमें LTD का कोई कंसेप्ट नहीं है. द मैनेजमेंट देखिए ये नहीं यूज होता, लिमिटेड का वर्ड यूज नहीं होता. तो पहला पॉइंट ये है कि रॉयल ऑर्डर से जो आएगी. दूसरा पॉइंट कि लिमिटेड का वर्ड इसमें यूज नहीं होता. और तीसरा मैनेजमेंट जो है वो सच कंपनी इज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ चार्टर. तो मैनेजमेंट इज अकॉर्डिंग टू द चार्टर. चार्टर क्या होता है? रिटन स्टेटमेंट ऑफ राइट्स इशूड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन. चार्टर क्या होता है? रिटन स्टेटमेंट ऑफ राइट्स issued at the time of formation, that is the charter, manshur. The members of such company are not liable for the debts of the company. देखिए जनाब इसके जो members हैं not liable हैं, किसके? debts के. किसके? company के. The members of such company are not liable to pay the obligations of the company. So the debts and obligations, they are not the responsibility of the members. एग्जाम्पल देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी आप जानते हैं जनाब, जब बड़े सगीर पाको हिंद में, इंडो पाक में सबसे पहले जो कंपनी बनी थी गोरे की वो था ईस्ट इंडिया कंपनी. और फिर चार्टर्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये रॉयल ऑर्डर से बनती हैं जनाब. तो ऐसी कंपनीज जो रॉयल ऑर्डर से बनेंगी दे आर कॉल्ड दी चार्टर्ड कंपनी. उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी. ये पहली किस्म हो गई है अकॉर्डिंग टू इनकॉर्पोरेशन. अकॉर्डिंग टू इनकॉर्पोरेशन में सेकंड फॉर्म है स्टैचुरी कंपनी, आईनी कंपनी. स्टैचुरी को कहते हैं आईनी कंपनी. और इसको कहते हैं मंशूरी कंपनी. स्टैचुरी कंपनी इज दैट कंपनी विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर और बाय द असम्बलीज, यानी और बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट. असम्बलियों के थ्रू बने, पंजाब प्रोविंशियल असम्बली, फेडरल जो असम्बली है वो भी हो सकती है, और इसमें प्रेसिडेंट का ऑर्डर भी आ सकता है. जनाब इस वक्त पाकिस्तान में वो जो प्रेसिडेंट है अगर वो कंपनी बनवाए, क्या नाम है जी? आरफ इलवी साहब हैं जी. हाँ जी, आरफ इलवी साहब जनाब इस वक्त अगर कंपनी के लिए कोई ऑर्डर करें तो वो ऑर्डर जो होगा वो आईनी तौर पे वो अपना हक इस्तेमाल करते हैं, तो वो आईनी कंपनी होगी. या पार्लियामेंट के अंदर कोई एक्ट पास हो जाए, बिल पास हो जाए, तो उस बिल के थ्रू जो कंपनी बनेगी वो कौन सी होगी? हाँ जी, स्टैचुरी कंपनी. और ऐसी कंपनी जो कि पार्लियामेंट के थ्रू बनेगी, प्रोविंशियल असम्बलीज के थ्रू बनेगी, एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, एक्ट ऑफ legislature, such companies are called statutory company. Earning of profit is not the basic motive of such companies. कि ऐसी कंपनियां, पहली बात है ये पार्लियामेंट या ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट से बनेगी, और दूसरा इनका मकसद जो है अर्निंग ऑफ प्रॉफिट नहीं है, और तीसरा कि that these companies are going to promote the welfare of the public. ये वेलफेयर ओरिएंटेड होती हैं, ये प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनियां नहीं होती है. अर्निंग ऑफ प्रॉफिट इज द सेकेंडरी मोटिव, प्राइमरी मोटिव इज टू प्रमोट वेलफेयर. दीज कंपनीज हैव द मोनोपोली इन देयर फील्ड्स. सारी बातें इन जैसा कोई हो ही नहीं सकता. मसलन स्टेट बैंक जैसा कोई है पूरे पाकिस्तान में? नहीं है. तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है. ADBP, IDBP, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान. तो ये बेटा हमारी इनकॉर्पोरेशन के अंदर दूसरी किस्म मुकम्मल हो गई, स्टैचुरी कंपनी. तीसरी किस्म आ जाती है रजिस्टर्ड कंपनी. तीसरी किस्म कौन सी है? रजिस्टर्ड कंपनी. सच अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984. ऐसी कंपनी
جو کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت رجسٹرڈ کی جائے. سچ اے کمپنی از کالڈ رجسٹرڈ کمپنی. یہ دیکھیے لکھا بھی ہوا ہے. سچ کمپنیز آر پرموٹ. پہلی بات ہے کہ یہ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت رجسٹرڈ ہوتی ہیں. ان کو بنانے کا مقصد بھی ہے کہ پرموٹ دی انڈسٹریل ایکٹیویٹیز, ایگریکلچر ایکٹیویٹیز اینڈ ٹریڈنگ ایکٹیویٹیز. یہ ان کا مقاصد ہے کہ بزنس کو پرموٹ کرنا ہے, اسپیشلی ایگریکلچر سے ریلیٹڈ یا انڈسٹری سے ریلیٹڈ یا ٹریڈ سے ریلیٹڈ جتنی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پرموٹ کرنے کے لیے آپ رجسٹرڈ کمپنیز بناتے ہیں. آل دا رولز اینڈ ریگولیشنز فریمڈ بائی دی کمپنیز آرڈیننس 1984 آر ڈیولی فالوڈ ان اٹ. فار ایگزامپل حمزہ شوگر ملز, ہونڈا ایٹلس وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پاکستان میں ایک لمبی چوڑی فہرست ہے اسٹاک ایکسچینج کے اندر. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جتنی بھی کمپنیاں اس وقت کام کر رہی ہیں. رائٹ جی, امید ہے جی آپ کو اکارڈنگ ٹو انکارپوریشن بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. اب سیکنڈ فارم ہے او. سیکنڈ فارم کیا ہے؟ او. او اسٹینڈس فار آنرشپ. او اسٹینڈس فار آنرشپ. تو آنرشپ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے پبلک کمپنی ہے, تو پبلک کمپنی کے لیے زیادہ لمبی باتیں نہیں ہیں, صرف ایک طرف میں پبلک کروں گا اور ایک طرف میں پرائیویٹ کروں گا. ان دونوں کا ڈفرنس بھی کلیئر ہو جائے گا. ایک سوال آتا بھی ہے کہ ڈیفائن اینڈ ڈسٹنگوش بٹوین پرائیویٹ کمپنی اینڈ پبلک کمپنی. تو یہ دیکھیے جناب, دا منیمم نمبر آف ممبرز آر 7, جس کے کم از کم ممبرز کی تعداد کتنی ہے؟ 7. اور پرائیویٹ کمپنی میں دا منیمم نمبر آف ممبرز آر 2. لو جی, یک پنتھ دو کاج, ایک تیر سے دو نشانے چل رہے ہیں. تو آپ یہ کر لیں, یہ خود بخود تیار ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کی. تو اس میں کیا ہے جی, 7 کم از کم ہے اور اس میں کم از کم 2 ہیں, اور اس میں نو ریسٹرکشن آن دا میکسیمم نمبر آف ممبرس, اور اس میں میکسیمم نمبر آف ممبرس 50 ہیں. تو پرائیویٹ لمیٹڈ میں 50 ہیں اور پبلک لمیٹڈ کمپنی میں نو ریسٹرکشن آن دی میکسیمم نمبر آف ممبرس. دا ورڈ LTD از یوزڈ ایز دا لاسٹ ورڈ, اور ورڈ PVT از یوزڈ ایز دا لاسٹ ورڈ. اس میں PVT کا ورڈ لازمی طور پہ یوز کیا جاتا ہے. اگر PVT نہیں یوز کریں گے تو وہ پبلک لمیٹڈ کمپنی کنسیڈر کی جائے گی. تو لہٰذا یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کو لکھ لیں کہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی لازمی طور پر PVT یوز کرے گی ایز اے لاسٹ ورڈ اپنے نام کے آخر پر, اور یہ LTD کا ورڈ یوز کر لے, ویل اینڈ گڈ. نہیں کرتی تو اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, کیونکہ پھر وہ پبلک لمیٹڈ ہی کنسیڈر ہوگی. لیکن پرائیویٹ کمپنی اگر PVT یوز نہیں کرتی تو پھر وہ پبلک بن جائے گی اور یہ قانونی طور پر غلط ہو جائے گا. تو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی PVT یوز کرے گی اور پبلک لمیٹڈ کمپنی LTD کا ورڈ یوز کرے گی. اور شیئرز آف سچ کمپنی کین بی باٹ, سولڈ اور ٹرانسفرڈ, اور اس کے شیئرز جو ہے نان ٹرانسفریبل ہوتے ہیں. امید ہے ڈیفرنس بھی کلیئر ہو رہا ہوگا. اور بھائی ایک تیر سے دو نشانے چل رہے ہیں, دیکھ لیں پبلک اور پرائیویٹ کا ڈیفرنس بھی شروع ہو گیا. نیکسٹ ہے liability of shareholders is limited up to the value of shares, اور اس میں liability of the shareholders is unlimited. دیکھ لیجئے, ایک میں limited liability ہے اور ایک میں unlimited liability ہے. ایک میں private property آپ کی محفوظ ہے اور ایک میں آپ کی private property بھی liable ہو سکتی ہے to pay the business debts. پھر annual meeting prospectus is compulsory to be issued for the issuance of shares, اور prospectus is not necessary. prospectus اس کے لیے ضروری نہیں ہے. annual general meeting, annual audit is compulsory by law, اور annual audit is not compulsory by law. audit is not compulsory by law, or it has to start the business after the certificate of commencement of business, اور یہ certificate of incorporation کے بعد اپنا کام شروع کر دیتی ہے. اس کے لیے سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ ہونا, سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس از نیسسری, اور سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن از نیسسری. یہ آگے انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگز میں بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے. اینول جنرل میٹنگ اس کی جو پہلی ہوتی ہے وہ 3 مہینے سے پہلے نہیں بلائی جا سکتی, اور یعنی جو فرسٹ اسٹیچری میٹنگ پہلے اسٹیچری میٹنگ بلائی جاتی ہے اور پھر اینول جنرل میٹنگ ہوتی ہے. تو اسٹیچری میٹنگ جو ہے 3 مہینے سے پہلے نہیں بلائی جا سکتی, اور 6 مہینے سے زیادہ آپ ٹرانسفر
نہیں کر سکتے. اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ 90 دن سے پہلے کال نہیں کرنی اور 180 دن سے زیادہ پوسٹ پون نہیں کرنی. 90 دنوں کے بعد 91 دن 92 دن آپ اس کو شروع کروا لیجئے, کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن آپ ایک کی وجہ سے پہلی جو اینول جنرل میٹنگ ہوتی ہے وہ 18 مہینوں کے بعد ہوتی ہے, اور اس میں اینول جنرل میٹنگ جو ہے وہ ضروری, اس میں اسٹیچری میٹنگ کی ضرورت ہی نہیں. کیوں کہ یہ آپ کی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے اور یہ آپ کی پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے. امید ہے کہ دونوں کے درمیان ڈیفرنسیشن جو بھی ہے وہ بھی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اچھی طرح سے. بیٹا کمنٹس کرتے ہوئے جھجکا نہ کریں, آپ کے کمنٹس جو ہوتے ہیں نا ہمارے لیے ایک لائف بلڈ کا کام کرتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کمنٹس کرتے ہوئے کنجوسی نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا. ہم آپ کو ویڈیو سینڈ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے ہیں. آپ کو کوالٹی ایجوکیشن بالکل آپ کے ڈور سٹیپ پہ صدقہ جاریہ کی نیت سے دیے جا رہی ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تنویر اکیڈمی کو تا قیامت قائم و دائم رکھے, اور اس ادارے سے منسلک جتنے بھی افراد ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو خیر و برکت عطا فرمائے. یہ خصوصی دعا کیجیے گا پلیز. نیکسٹ آ جاتی ہے جی ہمارے پاس گورنمنٹ کمپنی. نیکسٹ کون سی آ جاتی ہے ہمارے پاس؟ گورنمنٹ کمپنی. یہ دیکھیے جناب, پرائیویٹ کمپنی اور پبلک لمیٹڈ کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس کون سی آ جاتی ہے؟ یہ چھٹے نمبر پہ ہے گورنمنٹ کمپنی. دیکھیے بھائی بات سیدھی سیدھی آپ کو بتا دیتا ہوں. 49 51 51 اگر عوام کے پاس ہے یا پرائیویٹ لوگوں کے پاس ہے تو وہ گورنمنٹ کمپنی نہیں ہوگی. اور اگر 51% shares held by the government, that is the government company. تو دیکھیے شیئرز کی ساری گیم ہے. The companies which are owned by the provincial government or by the federal government, یا provincial government اس کی ملکیت میں ہوتی ہے یا federal government کی ملکیت میں ہوتی ہیں, such companies are called government companies. At least 51% shares are held by the government. اس کے 51% shares کس کے پاس ہوتے ہیں؟ گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں. The companies may be registered and that may be private or public limited. Or government is responsible for the profit or loss of such company. یہ حکومت ہی ذمہ دار ہے اس کی جناب, پروفٹ کی بھی اور لاس کی بھی. یار میں نے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بنائے ہیں تاکہ یہ بچوں کو جو رٹا لگانے کی عادت ہے وہ ختم ہو جائے. تو پوائنٹس میں سمجھ لیجئے فوراً کویسچن تیار ہو جائے گا آپ کو. صحیح کہہ رہا ہوں بیٹا, جن بچوں نے اس کی پریکٹس کی ہے ماشاءاللہ ٹاپرز ہیں, 81 82 تک مارکس I2B میں تنویر اکیڈمی میں ماشاءاللہ لے چکے ہیں بچے. تو صرف اور صرف یہ ہے کہ اچھی پریزنٹیشن, اچھا میٹیریل, اچھی ایگزامپلس, آپ کو ٹو دی پوائنٹ لکھتے ہیں تو آپ کے نمبر بھی اچھے آ جاتے ہیں. ٹائم سب کو 3 گھنٹے دیا جاتا ہے, بس کوئی 40 والا رہ جاتا ہے, کوئی 80 82 پہ پہنچ جاتا ہے, فیصلہ آپ کا ہے جناب. آگے آپ کے 7ویں قسم آ گئی ہے ہولڈنگ کمپنی. دیکھیے ہولڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو پکڑنا, ایسے ہی نا. تو سچ اے کمپنی وچ ہولڈز 51% شیئر آف another company, ایسی کمپنی جس کے پاس کسی دوسری کمپنی کے 51% شیئر موجود ہو یا 50% شیئر موجود ہو. اگر 51% ہو جائیں گے تو وہ گورنمنٹ نے اگر لے لی ہیں تو گورنمنٹ کی ہوگی, پرائیویٹ ہے تو وہ پرائیویٹ ہوگی, لیکن ایٹ لیسٹ کم از کم جناب اس کے پاس 50% شیئر دوسری کمپنی کے ہوں گے. تو ایٹ لیسٹ 50% shares of another company are being held, such a company is called holding company. Repeat کرتا ہوں, such a company in which 50% shares are held by the company or another company. The company which holds 50% shares is called holding company. کہ جو کمپنی کسی دوسری کمپنی کے 50% شیئر خرید لیتی ہے تو وہ ہولڈنگ کمپنی بنتی ہے. جو خریدتی ہے وہ ہولڈنگ کمپنی ہے. اور اسی سے سبسیڈری کمپنی جس کے خریدے جائیں گے وہ سبسیڈری ہو جائے گی. سبسیڈری کا مطلب کیا ہے؟ ماتحت, جو ہولڈنگ کمپنی کے ماتحت ہو جائے گی پھر. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیے the company may have the powers to appoint 50% ڈائریکٹر. ظاہری بات ہے اگر اس کے پاس شیئر 50% ہے تو آدھے ڈائریکٹر جو ہے وہ ہولڈنگ کمپنی اپنے ہی لگوائے گی. ایگزامپل دیکھیے اس کی, دارالمال الاسلامک جنیوا, یہ اسپیشلی اس کی ایگزامپلز کوڈ کر دیے جناب. سبسیڈری کمپنی, ماتحت کمپنی جو کسی ہولڈنگ کمپنی کے انڈر ہوگی جناب.
Such a company whose 50% shares, یہ دیکھیے یہ ہولڈ کر رہی تھی اور اس کے ہولڈ ہو چکے ہیں. تو جو ہولڈ کر رہی ہے وہ ہولڈنگ کمپنی ہے, اور جس کے ہولڈ ہوئے ہیں وہ سبسیڈری کمپنی ہے, ماتحت کمپنی ہے. تو such a company whose 50% shares are held by another company, that is holding company, جس کو holding company کہتے ہیں ہم. Its 50% directors are selected by the holding company. Example وہی ہے, Al-Faisal Bank of Bahrain is the subsidiary company of Darul Mal, ٹھیک ہے جی, اسلامک جنیوا, یہ اس کی ایگزامپل ہے پاکستان کے اندر. لو سر جی, آپ کی دو موٹی موٹی قسمیں کلیئر ہو گئی ہیں, جس میں 8 کائنڈز آف کمپنیز آپ نے پڑھ لی ہیں صرف 2 میں, ایک آئی میں اور ایک او میں. آئی اسٹینڈس فار انکارپوریشن, او اسٹینڈس فار آنرشپ. آئی میں کتنی ہیڈنگ ہیں؟ 3. پہلا اسٹیچری چارٹرڈ کمپنی, دوسرا اسٹیچری کمپنی, تیسرا رجسٹرڈ کمپنی. شاباش. پھر او میں آنرشپ ہے, تو آنرشپ پوائنٹ آف ویو سے کون کون سی ہیں؟ آنرشپ کے اندر جناب آپ کے پاس مزید جو ہے وہ 5 قسمیں ہیں. شاباش. پہلی کون سی ہے؟ پبلک کمپنی. دوسری کون سی ہے؟ پرائیویٹ کمپنی. تیسری کون سی ہے؟ گورنمنٹ کمپنی. چوتھی کون سی ہے؟ ہولڈنگ کمپنی. اور 5ویں اور آخری ابھی پڑی ہے سبسیڈری کمپنی. امید کرتا ہوں کہ یہ 2 موٹی موٹی قسمیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی. نیکسٹ آ جاتا ہے اکارڈنگ ٹو لائبلٹی. اکارڈنگ ٹو لائبلٹی, تو لائبلٹی میں دیکھیے پہلے آ جاتا ہے کمپنی لمیٹڈ بائی شیئر. سچ اے کمپنی whose shareholders are liable up to the amount of shares they have purchased. بھئی جتنے آپ نے شیئر پرچیز کیے ہیں آپ کی لائبلٹی بس اتنی ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس 1 ملین کے شیئر آپ نے پرچیز کیے ہیں, تو 1 ملین تک آپ کی لائبلٹی ہے, اس سے زیادہ آپ کی کوئی لائبلٹی نہیں ہے. تو دیکھیے such a company in which the liability of the member is limited up to the amount of shares purchased. وہی بات میں نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے. It may be a public limited company. Public company is issue its shares to raise the capital. Such shares can be bought, can be sold, can be transferred. So that is company limited by. دوسرا آ جاتا ہے limited by guarantee. سنیے کہ such company which has not its own capital. اب آپ حیران ہوں گے, او بھائی ایسی کون سی کمپنی آ گئی ہے جس کا اپنا سرمایہ ہی کوئی نہیں ہے, جبکہ بزنس کے لیے تو کیپٹل لازمی چاہیے. تو بھائی ایسی کمپنیاں بھی ہیں جن کا اپنا کوئی سرمایہ نہیں ہے, بٹ دا کیپٹل آف دا ادر کمپنیز آر سرکولیٹنگ. دوسری کمپنیوں کا سرمایہ اس میں سرکولیٹ کرتا ہے. آئیے یہی چیز میں بتاتا ہوں. Such a company where each subscriber gives a guarantee that at the time of the liquidation he will pay the amount from its side. میں نے گارنٹی کا لفظ یوز کیا ہے, کیوں؟ کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی ہے کہ اگر لیکویڈیشن کے ٹائم پہ, میں ادھر لکھ دیتا ہوں کہ ایٹ دا ٹائم آف لیکویڈیشن, ایٹ دا ٹائم آف لیکویڈیشن دا سبسکرائبر ول پے, کہ جو بھی اس کا سبسکرائبر ہوگا کمپنی کا, وہ اپنی طرف جو بھی کمپنی کی طرف اماؤنٹ ہوگی وہ پے کرے گا اپنی جیب سے. تو دیٹ company will be company limited by share, and such companies has not its own capital. اس کا اپنے کوئی شیئرز نہیں ہوتے, اپنا کوئی سرمایہ نہیں ہوتا. capitals of the companies circulates in it. دوسری کمپنیوں کا سرمایہ اس میں سرکولیٹ کرتا ہے. اور object of such company is not to earn profit but to promote the activities. یہ معیشت کے اندر, معیشت کا پہیہ کس سے چلتا ہے بیٹا؟ کاروبار سے. اور کاروبار کے جو مختلف قسم کی کمپنی ہیں ان کو ایک جگہ پر بٹھا کے بائنگ اینڈ سیلنگ کرواتی ہے. تو مثال ہے اس کی, بیسٹ ایگزامپل ہے پاکستان میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج. جی پہلے ایل ایس سی ہوتا تھا, لاہور اسٹاک ایکسچینج, کے ایس سی ہوتا تھا, کراچی اسٹاک ایکسچینج, پھر اس کے بعد اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج. اب ان سب کو اکٹھا کر کے ایک بنا دیا گیا پاکستان اسٹاک ایکسچینج. تو یہ بیسٹ ایگزامپل ہے کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی کی. امید کرتا ہوں یہ بات بھی آپ کو 100% کلیئر ہوگی. تو بیٹا 3 موٹی موٹی قسمیں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں, چوتھی قسم آ گئی ہے. ہاں, تیسری قسم میں آگے تھی ان لمیٹڈ کمپنی. تو ان لمیٹڈ کمپنی بالکل اس کے الٹ لکھیں گے, such a company whose members have the unlimited liability. It means that they are liable more than the amount of the shares they have purchased. Their private property can be liable to pay the business debts.
دیکھیے the private property of shareholders is liable to pay the business debts. The company is established under the section 152 subsection 2 subsection C of the company's ordinance 1984. جناب اس کو شروع کرنے کے لیے بھی ایک لیگل ریفرنس دیا ہے کہ سیکشن 152 سب سیکشن 2 سب سیکشن سی کے تحت یہ پاکستان میں چلتی ہیں. the shares of such companies ہاں جی کین بی ٹرانسفرڈ, ان کے شیئر ٹرانسفر بھی ہو سکتے ہیں. پھر جناب آپ کی 3 قسمیں مکمل ہو گئیں. اب تیسری قسم میں کتنی قسمیں آئی ہیں یہ دیکھیے. تیسری قسم ہے لائبلٹی میں لمیٹڈ بائی شیئر, لمیٹڈ بائی گارنٹی اور ان لمیٹڈ کمپنی. لمیٹڈ بائی شیئر, لمیٹڈ بائی گارنٹی, ان لمیٹڈ کمپنی, یہ کس کے تحت ہے اکارڈنگ ٹو لائبلٹی. اب آتے ہیں چوتھی بڑی قسم جو ہے وہ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی کون سی ہے, مداربہ کمپنی. کیا کہتے ہیں جی, مداربہ. دیکھیے بیٹا یہ اسلامک موڈ آف فائنانس میں مداربہ اور مشارکہ کا ورڈ یوز کرتے ہیں آپ لوگ. تو دیکھیے اس میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا, انٹرسٹ فری بزنس ہے یہ انٹرسٹ فری, ربا فری کہتے ہیں ان کو ہم, ربا فری بزنس. تو دس کمپنی از فارمڈ انڈر دی مداربہ کمپنیز آرڈیننس 1984. پہلی بات تو یہ ہے کہ مداربہ آرڈیننس 1980 کے تحت یہ چلتی ہے. دوسرا, ون پارٹی کنٹریبیوٹس کیپٹل اینڈ دا ادر پارٹی کنٹریبیوٹس اسکلز اینڈ ایکسپیرئنس. ایک پارٹی پیسہ لگاتی ہے اور دوسری پارٹی اپنا اسکل اور اپنا ایکسپیرئنس لگاتی ہے. اینڈ دا پارٹی ہو پرووائڈز دی کیپٹل از کالڈ رب المال, جنہوں رب نے دیتا ہوئے. ہاں جی, رب سے یعنی رب المال کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے دیا گیا پیسہ موجود ہو, رب المال کہتے ہیں اس کو. اور دوسرا جو اس کیپٹل کو استعمال کرے گا دیٹ ول بی نون ایز مدارب, اسے مدارب کہیں گے جناب. جو پیسہ استعمال کرے گا مدارب کہلائے گا, اور جو پیسہ پرووائڈ کرے گا رب المال کہلائے گا. یہ اسلامک ٹرمینالوجیز ہیں. مداربہ کمپنی اسلامک موڈ آف فائنانس میں آ جاتی ہے. The certificates of Mudarba are transferable. Such companies are having the multi-purpose, especially they might have a specific purpose, they have the multi-purposes, but it depends upon the situation. جیسی situation ہوگی ویسا آپ اس کے مقاصد جو ہیں وہ طے کریں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, it's a pure Islamic mode of company, یعنی اسلام جو ہمیں بتاتا ہے اس کے مطابق جو ہے مداربہ اور مشارکہ جو ہے یہ اسلامک موڈز میں آ جاتی ہیں. نیکسٹ آ جاتا ہے جی اکارڈنگ ٹو نیشنلٹی. لاسٹ ہے جناب, آپ کا بہت شکریہ, ویڈیو کے اینڈ تک آپ جڑے ہوئے ہیں, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے لاسٹ کمپنی ہے ہمارے پاس اکارڈنگ ٹو نیشنلٹی, پاکستانی کمپنی ہے. کیا ہے جی ہمارے پاس پاکستانی کمپنی ہے. سچ اے کمپنی وچ از رجسٹرڈ انڈر دی Pakistan, yeah, especially in the Pakistan, that is Companies Ordinance 1984, such a company which is registered in Pakistan, whose head office is in Pakistan, and branches may have at any other place, but the head office, main چیز جو آپ کو بتا رہی ہے کہ head office اگر foreign country میں ہے تو foreign company ہو جائے گی, head office پاکستان میں ہے تو وہ پاکستانی company ہو جائے گی. تو such a company whose head office in Pakistan and branches are at anywhere, such a company is called Pakistani company, and this company is registered in Pakistan, and the people of Pakistan have a right to receive the benefits of such shares. That may be a public limited or that may be a private limited, doesn't matter. Last ہے جی ہمارے پاس foreign company, such a company which is formed and registered outside Pakistan. The head office of such company is outside Pakistan, but the branches are in Pakistan. وہی بات آگئی جو میں نے بتائی تھی آپ کو کہ جس کا ہیڈ آفس فورن کنٹری میں ہو اور برانچز پاکستان میں ہوگی تو وہ کیا کہلائے گی, فورن کمپنی. اور it is essential for the company to submit its accounts and reports to Pakistan registrar. پاکستان کا جو رجسٹرار ہے اس کو وہ رپورٹس وغیرہ پیش کرے گی. All the benefits of such company are enjoyed by the foreign owners. جو اس کے بیرون ملک مالکان بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کے بینیفٹس انجوائے کریں گے. تو لاسٹ پہ ہم لوگ کویسچن کا کرکس لازمی دیتے ہیں, اسینس لازمی دیتے ہیں, کنکلوژن لازمی دیتے ہیں. وہ فرام the above noted kinds of the company it can be concluded that any one of the company is suitable depending upon the situation. جیسے حالات ہوں گے ویسی کمپنی بن جاتی ہے. So it is the need of the era that you have to start any type of the company which suits you
And this is the final one, that the company's businesses are highly helpful in promoting welfare, in promoting investments, in promoting the trade, industrial, agriculture activities, and a country cannot be flourished. A country cannot be established without the development or growth of companies. Companies की growth जो है, companies की development जो है, वो मुल्क की development है. Hence we can say that the companies are highly helpful in promoting the country and the trade, the business, and all the activities relating with the traditions or non-traditions. They are being promoted through the joint stock company, and a company can be well on its way towards progress and prosperity with the concept of promoting the company's business. So companies are highly helpful in promoting investment, and investment is the need of our country. So investment can be made in any form of कंपनी. तो जनाब सरमायाकारी की ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान को, सरमाया चाहिए पाकिस्तान को, सरमाया किसी भी शक्ल में आए, लेकिन कंपनियों में सरमाया लगाया जाता है, कंपनियों में सरमाया फॉरेन कंट्रीज़ का भी लगता है, फॉरेन सिटीजन्स का भी लगता है. तो लिहाजा हम कह सकते हैं कंपनीज आर हाईली हेल्पफुल इन प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री. उम्मीद करता हूँ जी आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो एक स्वीट सा कमेंट्स लाजमी दीजिएगा. चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लोग आपका साथ कोविड-19 में नहीं छोड़ेंगे बेटा. ये हमारी आपके साथ जेंटलमैन कमिटमेंट है कि हम अपने बच्चों को, कमज़ोर बच्चों को तो बिल्कुल भी उनकी उंगली नहीं छोड़ते हैं जनाब. जब तक आप कामयाब नहीं होते हैं हम बेटा आपका साथ नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह. इस अज़म के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे, अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखेंगे. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम.